بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست توقیر بلوچ۔ ناظرین، ایک مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد 100 جھوٹ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک اسلامی واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن کوئی ایک برائی میں چھوڑ سکتا ہوں جو آپ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ ناظرین، اس شخص کا جب رات کو دل کیا کہ وہ چوری کرے اور چوری کے لیے اس نے قدم بڑھائے تو رک گیا اور سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور صبح جب مجھ سے پوچھیں گے کہ رات کو چوری کی تو میں جھوٹ بولوں گا، تو اس لیے وہ چوری کرنے کے لیے نہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شراب پینے کو دل کیا تو اس نے شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پوچھیں گے کہ شراب پی تھی تو میں جھوٹ بولوں گا، تو شراب سے بھی ہاتھ ہٹا لیا۔ تیسری جگہ پر جب اس کا زنا کرنے کو دل کیا تو اسی طرح زنا کی طرف بھی بڑھتے قدم اس نے روک لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح مجھ سے پوچھیں گے کہ رات کو زنا کیا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں کیا تو میں نہیں کرتا تاکہ سچ بول سکوں۔ ناظرین، اسلام کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پوری دنیا مانتی ہے حکمت کے طور پر، کیونکہ ان کی بات میں حکمت ضرور ہوتی تھی۔ جی ناظرین، موجودہ دور کی اگر بات کی جائے تو حال ہی میں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی جاری ہے۔ اسی دوران بھارت کے میڈیا نے بھارت کی فوج کے کہنے پر ایک جھوٹ بولا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا ہے۔ اسی دوران پاکستان نے جب 2 طیارے بھارت کے مار گرائے MiG-21 اور ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، وہ بات سوشل میڈیا سے نکلتی نکلتی انٹرنیشنل میڈیا تک جا پہنچی اور بھارت کے اندر صحافیوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ پاکستان نے تو 2 طیارے مار گرائے، ان کی تصویریں بھی دکھا دیں اور پائلٹ بھی انہوں نے ویڈیو میں دکھا دیا کہ یہ ہم نے آپ کا پکڑا ہے، تو آپ نے جو F-16 مارا ہے اس کی ویڈیو یا اس کی کوئی تصویر کیوں نہیں دکھائی؟ ناظرین، یہ بات مذائقہ خیز ضرور ہے، لیکن ان کے میڈیا نے ایسا کیا کہ پاکستان میں بکنے والی نسوار کا ایک ریپر لیا اور اس کی تصویر کتنی کم مکلی کی بات ہے کہ وہ اپنے میڈیا پر دکھا دی۔ ناظرین، ایک جھوٹ بولا اور اس کو چھپانے کے لیے پریشر بڑھتا گیا اور جھوٹ بولتے گئے۔ ناظرین، F-16 بنانے والی کمپنی نے انڈیا سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھایا جائے کہ ہمارا جہاز جو گرا ہے، جو آپ نے مار گرایا ہے، اس کا ملبہ ہمیں دکھایا جائے، ہم دیکھیں کہ ہمارے بنائے ہوئے طیارے میں، ہماری مینوفیکچرنگ میں کیا ایشو ہے کہ ہمارا طیارہ گر گیا۔ چونکہ ناظرین، کوئی طیارہ مار کے گرایا ہی نہیں تھا بھارت نے پاکستان کا F-16، اور پاکستان کے ISPR آصف غفور صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہم نے تو وہ طیارہ ابھی اڑایا ہی نہیں۔ ناظرین، جہاں پر اندرونی دباؤ تھا وہاں پر بیرونی دباؤ بھی بھارت پر بڑھتا گیا اور بھارت جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا گیا۔ ناظرین، ابھی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس رپورٹ کو سننے سے پہلے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل الف نیوز کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، ابھی انڈیا کی را ایجنسی اور CIA نے اپنے بندوں کو ایک ٹارگٹ دیا ہے اور ان کو ایک مشن پر بھیجا ہے کہ وہ افغانستان میں جائیں، کیونکہ افغانستان میں امریکہ نے F-16 طیارے اڑائے تھے اور طالبان نے ان کے طیارے مار گرائے تھے۔ ان کا ملبہ اکٹھا کر کے وہ انڈیا میں لے کر آئیں اور ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے وہ بھارتی میڈیا انٹرنیشنل لیول پر اس کو ہائی لائٹ کرے اور اس کو دکھائے اور اپنی قوم سے تو جان چھڑوائے، انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے اس سے بھی جان چھڑوائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اب را کے اور CIA کے ایجنٹس جا چکے ہیں افغانستان میں اور وہ ملبہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں F-16 کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسا کہ پاکستانی عوام سوچ رہی تھی اور عام عوام کو پتا تھا انڈیا کی کو بھی کہ یہ ہو سکتا ہے، ویسا ہی ہو رہا ہے۔ جی ناظرین،
पाकिस्तान ने जो इंडिया का पायलट छोड़ा था अभिनंदन, उसको अभी तक उसके फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं मिलवाया गया। यानी कि जो वो इधर से सूट पहनकर गए, जाते ही वो भी उतरवा लिया गया और उनका पूरा बॉडी स्कैन किया गया कि इसमें ISI ने या पाकिस्तान ने कोई चिप तो नहीं लगा दी। और नाज़रीन, अब अभिनंदन पर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि पाकिस्तान में मैंने जो बयानात दिए वो झूठ थे, पाकिस्तानी आर्मी का और पाकिस्तानी अवाम का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, मैं उधर प्रेशर में था और प्रेशर में मेरे से ये बयानात दिलवाए गए। नाज़रीन, मैं अभी आपको बताता चला जाऊं कि ये अभी कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें ये शो किया जाएगा, एक तो ये कि F-16 हमने मार गिराया, ये उसका मलबा है जो वो मलबा अफगानिस्तान में इकट्ठा करने गए हैं, और दूसरा ये कि अभिनंदन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव पाकिस्तान में नहीं किया गया। हालांकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का फैसला हुकूमत और अवाम ने किस तरह से कबूल किया और एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और भारतीय मीडिया ने जो झूठ बोले थे, जो झूठे दावे किए थे, उनका भी पोल खुलकर सामने आ गया और इंडिया की आम अवाम भी पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाने से ना रह सकी। जी नाज़रीन, यही बात थी, यही वजह थी कि इंडियन मजबूर हुए अपने झूठ को छुपाने की खातिर इतने बड़े झूठ में जा रहे हैं कि अफगानिस्तान से अब वो F-16 का मलबा इकट्ठा कर रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, सच बात जो होती है उसको बताने के लिए वक्त दरकार नहीं होता। उसी वक्त पाकिस्तान ने 2 हथियारे मार गिराए, एक उनका पायलट पकड़ लिया, 2 जख्मी, वो दूसरी साइड पर गिर गए, जाम हक, हर चीज फौरन उस ऑपरेशन के बाद मीडिया पर आ गई चंद ही मिनटों के बाद। ये था सच और ये थी हकीकत। अगर भारत ने भी इसी तरह पाकिस्तान का कोई F-16 गिराया होता तो वो रुकने वाले थे ही नहीं, उनका मीडिया उसको 24 घंटे बार बार अपनी हेडलाइन बनाता और दिखाता। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ और अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़ी है। ये डरने वाले और झुकने वाले बिल्कुल नहीं, अमन की बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई जारहत की गई तो अवाम पाक फौज के साथ बॉर्डरों पर खड़ी होगी बगैर किसी डर के और बगैर किसी खौफ के। नाज़रीन, खुश रहिए, खुश रखिए, प्यार बांटिए, नफरतें खत्म कीजिए, पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी हुकूमत का साथ दीजिए, एक मुठ रहिए जिस तरह के आप नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।